ایک شخص 38 برس لیگل سسٹم میں جیل میں بھٹکتا پھرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی نہ فائل ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ریکارڈ ہے، اور مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ سب شرارت پولیس کی ہے. لیکن ڈی آئی جی صاحب تو ہمیں معزز شخص لگتے ہیں، یہ ایسی شرارتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مندوخیل صاحب، مجھے نہیں پتا ایڈوکیٹ ہیں یا نہیں ہیں. اگر لاء گریجویٹ ہیں تو پھر اسی طرح میں ان سے پھر بات کروں، اور اگر وکیل نہیں ہیں تو پھر یہ وکیل ہیں. اچھا جناب، بات یہ ہے، یقیناً بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے معذرت کے ساتھ ڈس انفارمیشن ہے جو مندوخیل صاحب نے بیان کی ہے. میں ثبوت دوں گا آپ کو. 1971 کو جی ایک ایف آئی آر کٹتی ہے 302 پی پی سی میں، آرٹلری میدان پولیس اسٹیشن، 302 یہ جس میں مرڈر کیس میں. ٹھیک ہے. فٹ پاتھ پہ اسٹریٹ پہ مار دیا اس بندے نے. نہ مارنے والے کو پتا کیوں مارا ہے، نہ مارنے والے کو مرنا. اس کیس کی جو تھی وہ پروسیڈنگز شروع ہوئی ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ کورٹ نمبر 9 ساؤتھ کراچی نے 466 جس کا انہوں نے ذکر کیا انٹو بریکٹ 2 1973 میں اس کی پروسیڈنگز روک دیں کیونکہ یہ بالکل مینٹل تھا. ہی واز لیکن مندوخیل صاحب تو کہتے ہیں آپ لوگوں نے مار کے نہیں، آپ سن لیں، کیونکہ جیل میں بھی یہ اسی وارڈ میں رہا جہاں پہ مینٹل لوگوں کا. اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ فٹ پاتھ پہ بے گناہ آدمی کو مارتا نہیں. اس بیچارے کو بھی نہیں پتا کس کو مارا، نہ مرنے والے کو پتا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حراست میں آنے سے پہلے ہی ہی واز مینٹل. میں اس کی ایڈوکیشن نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، مگر ہمیں اپنی قوم کو ڈس انفارمیشن سے بچانا ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم نے سچ کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی 73 میں ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ کہتا ہے جی بیکاز ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پرسو ہز کیس، اور بات نہیں کر سکتا، لہذا اس کی پروسیڈنگ سے روک دیتے ہیں. جب آدمی مینٹل کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. مندوخیل صاحب نے کہا کہ اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ کہاں کہاں گیا، یہ کن کن جیلوں میں جاتا رہا، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کا علاج کرواتے. تو مندوخیل صاحب کی اطلاع کے لیے اور عوام کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ جناب 1993 سے اور 1998 تک یہ حیدرآباد میں جو ہمارا جس کو گدو کہتے ہیں، جو مینٹل ہمارا جیل ہے، وہاں پر ٹریٹمنٹ میں رہا. ریکارڈ موجود ہے. لیکن سن 93 میں نہیں، 93 سے پہلے کہاں رہا؟ 93 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں. اوکے. کہ یہ جو ہے، یہ جب پروسیڈنگز رک گئیں تو پھر یہ 93 میں اس سے پہلے بھی جاتا رہا. پھر 93 میں اس کا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوا، پھر یہ گیا. 95 میں یہ دوبارہ حیدرآباد پھر بھیجا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کی ایف آئی آر تھی، اس کا ریکارڈ تھا، تو جا رہا تھا نا. یہ جیل میں اس کا ریکارڈ تھا، تب تو جا رہا تھا نا. یہ ٹھیک ہے. بغیر ایف آئی آر کے، بغیر ریکارڈ کو تو ہم نہیں رکھ سکتے نا کسی کو. اس کے بعد یہ ہوا کہ 1999 میں 6 اپریل 1999 میں مندوخیل صاحب نے، انہوں نے سیشن جج کو اپلائی کیا ساؤتھ کو، اور انہوں نے، ان کے ایڈوکیٹ تھے مقبول الرحمان صاحب. ٹھیک ہے. تو ان کی اپلیکیشن تھی مسلس اپلیکیشن، اور اس کے اندر انہوں نے جج میں ان کے حوالے کر دیا 1999 میں. ٹھیک ہے. آج اس بات کو 10 سال ہو گئے. تو 10 سال سے یہ شخص جو تھا، یہ مندوخیل صاحب کی زیر علاج تھا، باہر تھا، جیل سے باہر تھا. ہی واز ناٹ بیہائنڈ دی بارز ایٹ آل. آزاد. کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکا. یہ تو اب سوال یہ ہے کہ کہاں پہ جناب یہ اس کی ریکارڈ، اگر اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو اس کے ریمانڈ کیسے ملتے؟ ایڈیشنل مجسٹریٹ سیشن جج جو ہے، ایڈیشنل اپنے ہائی کورٹ کے ججز کیسے ان کو ہینڈ اوور کرتے؟ وہ تو پوچھتے پولیس کو بلا کے، جیل کو بلا کے کہ بھئی کس آپ نے اس کو حساب کتاب میں اس کو رکھا ہوا ہے. اچھا ہاں، کہ بغیر آپ کے پاس دیکھیے جناب، کسی وارنٹ کے بغیر کسی کیس کے بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے پیش کیا؟
پھر انہوں نے مندوخیل صاحب نے کس کیپیسٹی میں اس کو وہاں پہ جو ہے اس کو کیس پلیٹ کیا. اچھا اس کے بعد اب 10 سال کا جواب میں لینا چاہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ انہوں نے الزام لگایا پولیس کے اوپر. میں پولیس کی کوئی وکالت نہیں کر رہا. جیل نے پراپر کام کیا ہے, بالکل پراپر وے میں. دے اڈاپٹڈ پراپر لیگل وے بائی وے آف پرووائڈنگ ہم پراپر ٹریٹمنٹ ان سائڈ دی جیل, سینٹرل جیل. جب وہ سے باہر ہو گیا تو ہم نے اس کو حیدرآباد جو ہمارا مینٹل ہارم بھیجا, وہاں سے پھر سینٹرل جیل میں آیا. دین اگین وی سینڈ ہم ٹو حیدرآباد جیل, پھر یہ واپس آیا. خیر جی یہ تو ہو گئی کہانی, سب ریکارڈ پر موجود ہے. اب مندوخیل صاحب مجھے جواب دیں اور عوام کو بھی جواب دیں. میں نے کل بھی ان کا ایک انٹرویو سنا تھا کہ 10 سال میں انہوں نے ایز این ایڈوکیٹ, ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایک ٹرسٹ کے سربراہ ہونے کے حیثیت سے, اگر پولیس نے جھوٹا کیس بنایا تھا تو انہوں نے پولیس کو رگڑا کیوں نہیں دیا؟ اور اگر جیل نے بغیر ریکارڈ کے رکھا تھا اپنے پاس اور ہم نے اس کو ذاتی اپنا راجواڑہ بنایا ہوا تھا کہ ہم جس کو چاہے اندر کر دیں, جس کو چاہے ہم پاگل خانے بھیج دیں, تو انہوں نے کیا ہمارے خلاف کارروائی کی؟ 10 سال کا جواب یہ دیں مجھے کہ انہوں نے 10 سال اپنے پاس رکھا تو کیوں رکھا اپنے پاس اور کیا کارروائی کی؟ سر میں بھی شور نہ کروں کہ آپ نے ایک بندے کو مار مار کے پاگل کر دیا, مجھے بھی نہ مارے کہ یہاں. نہیں سر مارنے کی بات نہیں ہے. میں بتاؤں کو, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم مارتے اس کو, پولیس مارتی, میں بھی پولیس ہی ہوں نا, جیل میں ہوں, آج پوسٹنگ یہاں پر. بالکل. سوال یہ ہے کہ اس قسم کی جس کو انہوں نے مارا ہے وہ بھی ایک اسٹریٹ مین تھا. نام کیا تھا اس کا؟ مرنے والے کا نام؟ مرنے والے کا نام کیا تھا وہ تو آپ بتائیں گے, میں کیوں بتاؤں؟ آپ کے پاس ریکارڈ ہے پولیس, آپ بتائیں نا عوام کو. نہیں نام میں آپ کو کل بتا دوں. دوسری کل بتائیں گے, پھر کل پروگرام کریں گے. جو آپ کا پرچہ ہے وہ بھی غلط ہے. یہ جو پرچہ آپ نے پیش کی, آپ کو سبارڈینیٹ جو انفارمیشن دی وہ بھی ڈس انفارمیشن ہے, کوئی سیشن کورٹ سے نہیں ہے. پٹیشن نمبر 296/99 آنریبل ہائی کورٹ سے ہم نے کی ہے. اور میں آپ کو ججوں کا نام بھی بتاؤں, جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب, جسٹس غلام روانی صاحب, انہوں نے پرسنل بورڈ پہ قادر خان مندوخیل ٹرسٹ کے حوالے کی ہے. اور دوسری بات, آپ جو بات کریں ایف آئی آر کی, آپ ایف آئی آر کی نمبر کے علاوہ مجھے قانون کیا کہتا ہے, جو کوئی ایف آئی آر کٹ جائے 14 دن کے اندر آپ کی اس کی چارج شیٹ پیش کرنی ہے. یہ پولیس والا ہے, ڈی آئی جی ہے. مجھے یہ تو آج پتہ چلا, شکر ہے آپ کی چینل کے ذریعے کہ میں وکیل ہوں. مجھے پتا ہے یہ کافی عرصے سسپینڈ بھی رہے, اب پولیس میں بحال بھی ہو گئے, لیکن یہ مجھے پتا ہے 14 دن کے اندر انہیں چالان پیش کرنا ہے. 14 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ مجسٹریٹ 3 دن کی اور ٹائم دیتا ہے. 17 دن کے اندر پورا دنیا سن رہا ہے, پولیس کا رول ہے, قانون ہے, 17 دن میں چالان پیش. یہ مجھے چالان بتائے, یہ مجھے گواہ بتائے, یہ مجھے میڈیکل بتائے, یہ مجھے اس مرنے والے کا نام بتائے. اب یہ پرسن اس پہ آ گئے کہ یہ سسپینڈ رہا اور یہ ہوا, یہ تو خیر بات کی بات ہے. آپ نے کہا میں وکیل ہوں, آپ کو یہ نہیں پتا میں وکیل ہوں. میری بات سنیں, میری آپ سے آج پہلی ملاقات ہے. آپ یہاں پہ گورنر سے نہیں ہے کہ مجھے پتا تھا وکیل ہیں یا نہیں ہے. بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ بتائیے کہ ملزم کا نام تھا نہیں تھا, ایف آئی آر تھی یا نہیں تھی. اگر نہیں ہوگا تو میں ریزائن دے دوں گا. سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ, میں نے کب کہا کہ ایف آئی آر, میں تو بولوں صرف ایف آئی آر نمبر 2 سے 30 71 کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے بتاؤ, ایف آئی آر یہ فائل پڑی ہے, یہی ہمارا ہے کہ ایک ایف آئی آر نمبر کے علاوہ باقی کچھ نہیں پتا کہ اس کا مرنے والا کون ہے, کس کو مارا, کہاں پہ مارا, کچھ نہیں. آپ کی یہ انفارمیشن جو آپ نے اپنی ڈپارٹمنٹ سے لی, یہ ٹوٹل غلط ہے. ڈپارٹمنٹ سے نہیں جناب, میں سینئر افسر ہوں. بات یہ ہے اگر مرنے والے کا نام نہیں ہے تو 302 کا ایف آئی آر کٹی کیسے سیشن جو ہائی کورٹ نے. آپ بتائیں دنیا کو. اچھا یہ تو طے رہا کہ ایک چھوٹی سی کال ہے, وہ لے لیں, بڑی دیر سے ہولڈ کیے. بشرا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی, بشرا سید بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. اب یہ مختلف ڈپارٹمنٹ کی آپس میں ڈس کمیونیکیشن کا نمونہ تھوڑا سا تو آپ کے سامنے آ گیا ہے. جیل کو 100% الزام دینا بھی غلط ہے, کیونکہ جیل کے معاملات 4-5 شعبوں میں ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی تو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اگر کسی قیدی کو عدالت میں 20 سال پیش نہیں کیا جاتا تو اس کا الزام جیل کو 100% نہیں دیا جا سکتا. یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں وہ گاڑیاں, وہ نفری جو لے کے جاتی ہے قیدیوں کو, اس کی انفارمیشن عدالت کے ذمے ہے کہ وہ دے. سٹی کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ کی پولیس جیل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. تو یہ اتنے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں جیل کے معاملات کو تقسیم کر دیا ہے کہ کوئی ایک کی بھی گردن نہیں پکڑی جا سکتی. پھر پولیس کا حال آپ کے سامنے